الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن دعا بدعوتهم وصار على دربهم إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. صدق الله العظيم. لائق صد احترام صدر جلسہ، علاقے کے قوم و ملت کے ہر دل کی دھڑکن حضرت شاہ صاحب، علماء کرام، معزز حاضرین، عزیز طلباء، معزز خواتین، میری دینی ماؤں اور دینی بہنوں، یہ میرے لیے بڑی سعادت کی بات ہے کہ شاہ صاحب کی زیر سرپرستی آج کچھ کہہ کر لوگ بیعت کے ذریعے نسبت جوڑتے ہیں، ہم تقریر کے ذریعے نسبت جوڑ کر فخر کرنے کا موقع ہے۔ دنیا کے اندر عجیب کانسیپٹ ہے کام کرنے کا۔ یورپ کا انداز یہ ہے، بچپن میں پڑھو، جوانی میں کماؤ، بڑھاپے میں آرام کرو۔ مسلمانوں کے کام کا ٹوٹلی ڈیفرنٹ انداز ہے۔ یورپ کہتا ہے بچپن میں پڑھو، جوانی میں کماؤ اور بڑھاپے کے اندر آرام کرو، اور آپ کے سامنے بیٹھی ہوئی شخصیت اسلام کی نمائندگی کرتے ہوئے کہتی ہے، مکتب عشق کا ہم نے دیکھا یہ نرالا دستور، اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا۔ عمر ہو گئی، چلنا مشکل ہے، درد دل پھر بھی موجود ہے، جو میلوں کا سفر طے کرا کے لے آتی ہے تاکہ اللہ کے بندے اللہ کی رضا کے قریب پہنچ جائیں۔ تو یہ درد اسی دین کا دیا ہوا ہے جسے رب ذوالجلال نے جس پر اپنی رضامندی کی مہر لگائی ہے۔ چند باتیں میں آپ کی خدمت میں رکھتا چلوں۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ دنیا میں دین اسلام پر جو مسائل اس زمانے سے آج تک آئے ہیں اور شاید آگے بھی آتے رہیں گے، یاد رکھیے بقول مفکر اسلام حضرت مولانا سید ابوالحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے فرمایا، یہ دین اسلام اگر سچا نہ ہوتا تو ان کوششوں اور آفتوں کے بیچ کبھی کا مٹ کر ختم ہو گیا ہوتا۔ اس کا باقی رہنا خود اس بات کی دلیل ہے، یہ دین اسلام سچا ہے اور قیامت تک کے لیے ہے، قیامت تک کے لیے ہے۔ پہلے اس کو میدان جنگ میں ہرانے کی کوشش کی گئی، پھر دشمنوں نے فکری الغار کی، پھر مسلمانوں کے اندر فرقہ بندی اور مسلک کے پٹاخے پھوڑے، پھر ان کو تہذیب، تمدن، ثقافت، خاندان، قبیلے، نہ جانے کن کن چیزوں میں بانٹ کر رکھا، اور پھر وہ ہماری پہچان آہستہ آہستہ بنتی چلی۔ کوئی فلاں، کوئی فلاں، کوئی فلاں، مسلک کے جھگڑے سر چڑھ کر بولنے لگے، تحریک، تنظیمیں اور جماعتوں کے اصولوں سے ہٹ کر امت مسلمہ نے اپنا وقار کھونا شروع کیا۔ ان تمام کے باوجود ہم نے اس اصول کو آج بھی نہیں بھلایا۔ اللہ کے رسول نے ہماری پہچان، اللہ نے ہماری پہچان کوئی ادارہ، کوئی مسلک، کوئی تحریک اور کسی جماعت کی طرف نہیں کی، اللہ نے ہماری ایک ہی پہچان بتائی اور فرمایا، هو سماکم المسلمین، تمہارا رب تمہیں مسلمان کہتا ہے، تمہارا رب تمہیں مسلمان کہتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صلی صلاتنا واستقبل قبلتنا واکل ذبیحتنا فهو منا، جو ہمارے طرح نماز پڑھے، جو ہمارے قبلوں کو اپنا قبلہ بنائے، جو ہمارے ہاتھوں کا ذبیحہ کھائے، وہ میری امت میں سے ہے، وہ میری امت میں سے ہے۔ اللہ کے رسول کا یہ دین بڑا وسیع ظرف رکھتا ہے، وسیع النظری رکھتا ہے، وسیع الفکری رکھتا ہے، لیکن ایک مسئلے میں کمپرومائز نہیں کرتا کہ اپنے پیدا کرنے والے سے غداری کو برداشت نہیں کرتا، بدداری کو برداشت نہیں کرتا۔ اللہ نے کہا، آسمان، زمین، چاند، ستارے، یہ سب تیرے لیے اے انسان، لیکن تو میرے لیے ہے۔ اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی، اللہ نے کہا میری عبادت کر، اس کے سوا کوئی اور چیز ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ تو سب سے پہلے موجودہ حالات رہیں نہ رہیں، بحیثیت مسلمان اپنے مسلمان ہونے پر فخر کیجئے۔ اللہ نے آپ کو اور مجھے
ہدایت کی دولت سے مالا مال کیا، وہ دولت جس کا اختیار اللہ نے انبیاء کو نہیں دیا۔ حضرت سیدنا نوح بیٹے کے لیے مانگتے رہ گئے، حضرت سیدنا ابراہیم باپ کے لیے مانگتے رہ گئے، حضرت سیدنا لوط بیوی کے لیے مانگتے رہ گئے، حضرت سیدنا سید المرسلین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چچا کے لیے مانگتے رہ گئے، لیکن اللہ نے کہا ہدایت تم نہیں میں دیتا ہوں۔ یہ نعمت اللہ نے اپنے انبیاء کو بھی اس کا اختیار نہیں دیا۔ اور جب سرور کائنات غم زدہ تھے تو جبریل امین نے آ کر کہا اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ۔ اے میرے محبوب، آپ جس کو چاہتے ہیں ہدایت نہیں دے سکتے، اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ إِلَّا بَلَاغًا مِّنَ اللَّهِ وَرِسَالَاتِهِ، پہنچا دینا دین کے میری بات کا آپ کا کام ہے۔ فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، اس دین اسلام کے لیے سمجھ کے لیے دلوں کو کھول دینا آپ کا نہیں، وہ میرا کام ہے۔ اپنے رب کا ہم کتنا شکر ادا کریں، اگر وہ رحم نہ کرتا تو آپ اور میں نہ جانے کس کس کے سامنے سر جھکاتے، کس کس مندر کی گھنٹیاں بناتے، کس کس کی جے جے کار کرتے۔ اللہ نے ہر در سے ہمیں بچا کر اپنے در کا بھکاری بنایا، یہ اس کا کرم نہیں تو اور کیا ہے، یہ اس کا احسان نہیں تو اور کیا ہے کہ ہدایت کی دولت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مالا مال کیا۔ اس اسلام کو اور مسلمانوں کو اس دنیا سے مٹانے کی کوششیں منصوبے اور یہ سب دنیا میں اس دور سے چلتی رہیں، اور جب کچھ نہیں بن پڑا تو قرآن تو بدلا نہیں جا سکا، قرآن کی مثال لا کر نہیں بتائی جا سکی، قرآن کی طرح کوئی اور قرآن پیش کرنا مشکل ہوا تو دل کی بڑاس نکلنے کو کبھی جلایا، کبھی پھاڑا، کبھی بے حرمتی کی، کبھی اللہ کے رسول کے لیاذ باللہ کارٹون بنائے۔ حد تو وہ ہوئی کہ دشمنی میں آگے بڑھ کر انسانیت کا راستہ بھی چھوڑتے ہوئے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ پر رقیق جملے کسے۔ ان تمام کے باوجود کیا ہوا؟ اس دنیا نے بہت کچھ دیکھا، کمیونزم کا انقلاب آیا، 70 سال تک رشیا کی مسجدوں پر تالے پڑے رہے، قرآن اور سنت کی آواز کہیں سنائی نہ دی، کہیں سنائی نہ دی۔ اس وقت بھی اس ملک کے ایک اللہ والے نے کہا تھا یہ تحریک، یہ انقلاب بہت جلد اپنی ہی زمین پر بے موت ماری جائے گی۔ کارل مارکس اور لینن جن کو انہوں نے خدا کا درجہ دیا تھا، اسی رشین نے اپنی ہی زمین پر کارل مارکس اور لینن کے پتلے توڑ کر پھینک کر رکھ دیے، ٹکڑے ٹکڑے ہوا۔ 70 سال کی پابندی، بخارا کا وہ علاقہ، اس علاقے کی وہ مسجدیں جہاں کبھی ہدایہ لکھی گئی، اس کے تہ خانے کو شراب خانہ بنا دیا گیا۔ یہ سب کچھ دنیا نے کر کے دیکھ لیا، کیا اسلام مٹ گیا؟ کیا مسلمان مٹ گیا؟ کیا قرآن ختم ہو گیا؟ ارے یہ تو رشیا کی بات رہی۔ 80 سال تک ترکی کے ایوانوں میں اللہ اکبر کی آواز سنائی نہ دی، مسجدوں پر اذانوں پر پابندی تھی، مسجد کے کمپاؤنڈز کے اندر بار کھولے گئے، لیکن کیا اسلام مٹ گیا؟ ایک ہی رات میں یورپی دنیا نے کمال اتاترک کے ذریعے پورے ترکی سے برقعے کو اتار دیا، قانون پاس ہوا صرف وہ عورت برقع پہنے گی جو پروسٹیٹیوشن کا کام کرتی ہے، جسم فروشی کا دھندا کرتی ہے۔ پورے ملک سے پردہ اترا۔ کیا اسلام مٹ گیا؟ چند سال گزرے، آج وہیں پھر دوبارہ انہی مساجد 2016 میں 10,000 معصوم بچوں کی ریلی جو اسی ترکی کے زمین پر نکلی جہاں اللہ اکبر کی آواز سننا اور سنانا منع تھا۔ ہر بچے کے ہاتھ میں ایک بورڈ لکھا ہوا تھا اور اس پر لکھا تھا اب میری عمر 10 سال کی ہو گئی ہے، میں قرآن پڑھنا شروع کر چکا ہوں اور نماز کی پابندی کر رہا ہوں، کیا آپ کے بچے بھی کر رہے ہیں؟ یہ 10,000 بچوں کی ریلی تھی۔ میرے بھائی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دین کی حفاظت کی ہے۔
دنیا میں حالات آتے ہیں چلے جاتے ہیں، اور یہ سب اس لیے کیوں ہو رہا ہے؟ ایک سوال بار بار آپ کے دماغ میں آئے گا، مسلمانوں کے پاس ایجوکیشن نہیں، مسلمانوں کے پاس کوئی 100% اسلامک گورنمنٹ نہیں، مسلمانوں کے پاس کوئی ملٹری نہیں، مسلمانوں کے پاس کوئی ٹیکنالوجی نہیں، مسلمانوں کے پاس انٹرنیشنلی کوئی بزنس نہیں، پھر آخر دنیا ہم جیسے نہتوں سے ڈرتی کیوں ہے؟ تو دنیا جواب دیتی ہے تیرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، لیکن ایمان کی طاقت ہے، ایمان کی طاقت ہے۔ جس دن تجھے اس کا اندازہ ہو جائے گا، اس زمین پر اس اسلامی انقلاب اور ریولیوشن کو کوئی دنیا میں روک نہیں سکتا ہے۔ اسی لیے دنیا گھبراتی ہے۔ کر کے دیکھا، مٹانے کی کوشش کی، کیا کیا نہیں کیا۔ ابھی آپ نے آقا میرے سابق مقررین سے باتیں سنی، اس ملک میں پالیسیاں بدل رہی ہیں، سب کچھ بدل رہا ہے، جو بدلنا ہے بدلو۔ قلعے اپنی طاقت پر نہیں بنا سکے، گیرو کا جھنڈا چڑھا کے کر دیا کہ یہی قلعہ ہمارا ہے۔ تو اب ذرا سوچو، انسانی زندگی کے لیے جو دستور اللہ نے ہمارے حوالے کیا اپنے نبی کے توسط سے، وہ دستور تو قیامت تک رہے گا، وہ دستور تو قیامت تک رہے گا۔ اقبال نے اسی لیے کہا تھا، تو نہ مٹ جائے گا ایران کے مٹ جانے سے، نشے میں کو تعلق نہیں پیمانے سے، ہے آیا یوں رشتہ تار کے افسانے سے، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے، کشتی حق کا زمانے میں سہارا تو ہے، کشتی حق کا زمانے میں سہارا تو ہے، عصر نو رات ہے، دھندلا سا ستارہ تو ہے، دھندلا سا ستارہ تو ہے۔ لہذا یہ دین اپنے پورے آب و تاب کے ساتھ ضرور اللہ تعالیٰ اس دین کو باقی رکھے گا۔ دنیا پھونکے مار کر دم توڑ سکتی ہے، اس چراغ کو بجھا نہیں سکتی۔ واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ مسئلہ یہ ہے، دین باقی رہے گا، قرآن باقی رہے گا، میرے نبی کا طریقہ باقی رہے گا، پھر کیا چیز کے لیے پریشان؟ اللہ سوال کرتا ہے، میرے دین کو میں بچا لوں گا، میرے قرآن کو میں محفوظ کر لوں گا، میرے محبوب کے طریقے کی حفاظت میں کر لوں گا۔ اللہ اب ہم کو ایک کوسچن مارک دے رہا ہے، فیصلہ اب تو کر کہ تو مسلمان رہے گا یا نہیں رہے گا۔ یہ فیصلہ آپ کو اور مجھے کرنا ہے، ہمارا دین پر احسان نہیں۔ میرا رب کہتا ہے، وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ۔ اگر تم نے روگردانی کی، اللہ محتاج بن کر نہیں بیٹھے گا، تمہاری جگہ دوسرے لوگوں کو لائے گا اور وہ تمہاری طرح نافرمان نہیں ہوں گے۔ پھر فرمایا، مَن يَرْتَدَّ مِنكُمْ عَن دِينِهِ، جو اپنے دین سے پیچھے ہٹ جائے، فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ، اللہ تمہاری جگہ ایک دوسری قوم کو لائے گا، يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ۔ اللہ ان سے محبت کرے گا اور وہ اللہ سے محبت کریں گے۔ اہل ایمان کے بارے میں وہ نرم ہوں گے اور خدا کے نافرمانوں کے معاملے میں وہ سخت ہوں گے۔ تو اللہ آپ کا اور میرا محتاج نہیں ہے، ہم اس کے دین کے محتاج ہیں، اس کے دین کی ہم کو ضرورت ہے۔ اور پھر اسلام اور دنیا کے دوسرے مذاہب کے بیچ بنیادی فرق یہ ہے، خصوصاً ہندوستان، یہاں جس مذہب کا ہم کو سامنا ہے اور اس کو لے کر دنیا اڑ رہی ہے، وہ ڈراموں پر مبنی ہے، تلسی داس اور کالی داس کے لکھے ہوئے ڈرامے ہیں۔ اسلام ایک سچائی ہے، یہ ایک حقیقت ہے، اور یہ ضابطہ بنایا گیا ہے۔ پھول حقیقت میں ہو تو خوشبو دیتے ہیں، کاغذی پھول رنگ دکھا سکتے ہیں، خوشبو نہیں دکھا سکتے۔ لہذا یہ تو دنیا کا ایک سیلاب ہے، آئے گا اور چلا جائے گا، آتا رہا ہے اور جاتا رہا ہے۔ مسلمانوں نے نہ جانے کس کس کو نہیں دیکھا، اس دنیا نے بڑے سے بڑے طاقتور کو دیکھا، ہلاکوں کو دیکھا، بخت نصر کو دیکھا، ٹیلا کو دیکھا، چنگیز کو دیکھا، ذوالقرنین سکندر اعظم کے تماشے بھی دیکھے، اس کی حکومت بھی دیکھی۔ آخر دنیا اتنی انسانی تاریخ میں عمر کے 10 سال کو کیوں چن کر نکالتی ہے؟ کیوں نکالتی ہے؟ میرے نبی کے طریقے پر فریفتہ کیوں ہوتی ہے؟
5 लाख बच्चे इराक की बमबारी में तबाह हुए। दुनिया ने बड़े तमाशे करके दिखाए। सद्दाम के नाम पर इस्लामी मुल्क बर्बाद हुआ, तालिबान के नाम पर अफगानिस्तान की ईंट से ईंट बजाई, मोहम्मद कज़्ज़ाफ़ी के नाम लिबिया की दौलत लूट कर चले गए, तूनिस का क्या हाल किया, और बशर अल असद को बिठा कर रखने के लिए सीरिया में मासूम बच्चों के लाशों को कफन में ऐसा पहनाया, देख कर रोती रही दुनिया कि इतनी खूबसूरत ये बच्चे नहीं थे। लाशों कफन के अंदर लगता था किसी ने गुलाबों को कफन पहना दिया है। क्या इसके बावजूद दीन मिटा? क्या इसके बावजूद दीन मिटा? हरगिज नहीं। दुनिया ये सब तमाशे करती रही। अब तमाशा एक नया हमारे मुल्क का भी है। इसको कैसे समझें? कुरान ने कहा इस्लाम पर कौन बोलता है? यहूद बोलते हैं, उनके पास तौरेत है। ईसाई बोलते हैं, उनके पास इंजील है। चलो साहब, वो आपस में एक दूसरे को बोल लें या दोनों मिलकर हम पर बोलें, बुनियाद तो कुछ है, तौरेत और इंजील तो है। तमाशा कहाँ है? वक़ालतिल यहूदु लैसतिन नसारा अला शै वक़ालतिल नसारा लैसतिल यहूदु अला शै वहुम यतलूनल किताब। यहूद कहते हैं कि नसारा की कोई वैल्यू नहीं, नसारा कहते हैं कि ज्यूस की कोई वैल्यू नहीं, दोनों अल्लाह की किताब पढ़ते हैं। फिर अल्लाह ताला कहता है कज़ालिका क़ालल्लज़ीना ला यअलमून मिस्ला क़ौलिहिम। कुरान का अंदाज भी बड़ा मज़ाहिया है। कहता है तमाशा देखो, उनके पास किताब है, बोल रहे हैं, जिनको कुछ भी मालूम नहीं है वो भी बोल रहे हैं। घोड़े के नाल बनते देखा, मेंढकी ने भी पैर बढ़ा दिया, मेंढकी ने भी पैर बढ़ा दिया। मेंढक के पैर पे नाल लगेगी तो क्या होगा? चुड़वा हो जाएगी, चुड़वा हो जाएगी। जिनके पास अपनी कोई बुनियाद नहीं, वो इस दीन के ताल्लुक से। हाँ, एक बात आपको मुझे मानना पड़ेगा, और वो ये पिछली सदियों में गफलतें हुई। इस मुल्क के अंदर दीन जो आया वो इन्हीं सूफिया के तरीके पर आया। दुनिया ने, इस मुल्क ने इस्लाम को कुरान के जरिए, हदीस के जरिए, सीरत के जरिए समझकर इस्लाम नहीं कबूल किया। इन जैसी हस्तियों को चलता फिरता इस्लाम देखकर इस्लाम कबूल किया है। ये इस जमीन की खुसूसियत रही है। हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में एक मुरीद हाजिर हुआ। हाजिर होकर कहा हजरत, ये हमारे इलाके अमरोहा की बड़ी जानदार कैंची है, बड़ी अच्छी काट है इसकी। तो हजरत ने कहा भाई, आप हमारे लिए अपने शहर से सुई लाते, हम काटने वाले नहीं, फटे दिलों को जोड़ने वाले हैं, फटे दिलों को जोड़ने वाले हैं। तो लिहाजा इस मुल्क में अभी आपको और मुझे अपने ताल्लुक से फैसला करना है। ये इदारा, इसके अबनाए कदीम और इसके ताल्लुक से वो चीज़ें, बहुत बातें कही गई, किस किस दौर से ये गुजरा। एक मेरे भाई ने जो यहाँ के अबनाए कदीम का एक हिस्सा है, कहा ये मादरे इल्मी है, माँ बीमार पड़े तो औलाद पर ज़रूरी है कि वो खिदमत करे। किसी ने माली ताउन की बात कही, किसी ने कुछ कहा, और मैं आपसे कहता हूँ आज का ये जलसा, माँ बीमार पड़कर सेहतमंद हो जाए तो गुस्ले सेहत मनाया जाता है। इस इदारे के लिए आज का जलसा गुस्ले सेहत का दर्जा रखेगा, और उसका सबसे बड़ा सबूत ये अल्लाह वालों की मौजूदगी है। नारे तकबीर, नारे तकबीर। अल्लाह तबारक व तआला ने आपको और मुझे ये बड़ी सादत से माला माल किया है, माला माल किया है। ये मुल्क और मुल्क पर चलते हुए हालात, ये सब कुछ तो रहेगा, बदलेगा सब कुछ। इसलिए आप हर दुनिया अंधेरे को कोसती है, और हमको हमारे नबी ने सिखाया अंधेरे को कोस कर क्या मिलेगा। बाजू में एक छोटा सा चिराग जला दो, अंधेरा खुद ब खुद छट जाएगा। हर इलाके में ये चिराग जल रहे हैं और जलते रहेंगे, अंधेरा दम तोड़ता रहेगा, रोशनी हिम्मत से आगे बढ़ती रहेगी।
روشنی ہمت سے آگے بڑھتی رہے گی۔ لہذا آج بڑی ضرورت ہے مکاتب کو، مدارس کو مضبوط کرنے کی۔ ابھی آپ نے سنا حضرت والا سے، تہذیب بدل رہی ہے، سماج بدل رہا ہے، نصاب بدل رہا ہے۔ تماشا اور بھی سنو، آپ کے میرے نبیوں کے قصے بہت راس آتے ہیں۔ کس کو صاحب؟ ہماری ہندو قوم کو۔ ابھی ان کے نئے سلیبس میں کیا ہے معلوم آپ کو؟ قصص الانبیاء، قصص النبیین کے پورے قصے اپنے دیوی دیوتاؤں کو منسوب کر دیے ہیں، منسوب کر دیے ہیں۔ لیکن ہمارے بچے اگر وہ پڑھ کر آئیں تو وہ سمجھیں گے آج سے حضرت ابراہیم نہیں آئے تھے، حضرت نوح کی کشتی نہیں بچی تھی، وہ کسی نہ کسی بت کے نام پر منسوب ہوں گے۔ ان کے دماغوں میں اگر بٹھانا ہے تو انہی مکاتب میں اپنے بچوں کو جوڑنا ہے، جوڑنا ہے۔ ان کو مضبوط کیجئے، بچے کو اس اداروں میں ڈال کر ان کو تیرنا سکھا دیجئے، اس کے بعد کانوینٹ بھیجئے، کالج بھیجئے، کو ایجوکیشن میں ڈالیے، یونیورسٹی میں جائیے، کہیں بھی پھینکیے۔ کفر کی ندی رہے یا شرک کی جھیل رہے یا طاغوتی طاقتوں کا دریا رہے، یہ بچے صحیح سلامت تیر کر واپس آ جائیں گے، کیونکہ جو ایمان مضبوط ہے وہ اس کی دلیل ہوگی۔ تو ان اداروں کو ہلکا نہ سمجھو، معمولی نہ سمجھو۔ تمہارے صدقے، تمہارے زکوٰۃ، تمہارے فلاں پر یہ پل کر تو آ رہے ہیں۔ تم نے ان کی دنیا کے 2 وقت کی روٹی دی ہے، جواب میں تمہارے قبر کے اندھیرے کی یہی روشنی ہے، یہی روشنی ہے۔ تو لہذا جو ہے ان حالات کے اندر ہم اپنے اداروں کی قدر و قیمت کو پہچانیں اور اندازہ لگائیں، یہی سب سے اہم چیز ہے۔ مولانا فقیر اسلام حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی نے فرمایا، کپڑا جہاں بنتا ہے اس کو ٹیکسٹائل کہتے ہیں، پیسہ جہاں ڈھلتا ہے اس کو ٹیکسٹائلی شعبہ کہتے ہیں، انسان جہاں بنتے ہیں اس کو مدرسہ کہتے ہیں، سبحان اللہ، مصنع الرجال کہا جاتا ہے۔ یہ فیکٹری ہے انسانوں کے بنانے کی، یہ فیکٹری ہے۔ یہاں ماں باپ کا مقام، بڑے کی عزت، چھوٹے پر شفقت، پڑوسی کا احترام، بھوکے کی جو تڑپ اور تکلیف میں موجود انسان کی مدد کا جذبہ یہاں بھرا جاتا ہے، جذبہ یہاں بھرا جاتا ہے۔ ان کو چھوڑ کر آپ اور میں کیا کریں گے؟ ہماری یہ پہچان ہے، یہی ادارے ہماری شان ہیں، یہی سب کچھ ہے۔ دنیا کہتی ہے کیا کرو گے مولوی ملا بن کر، مولوی ملا بن کر، اور دنیا دیکھ کر بھی کہتی ہے کلکٹر رہے، گورنر رہے، اگر مسلمان ہے تو وہی تابع امام کے نیت کر کے کھڑا ہوتا ہے۔ ساری دنیا ایک اکیلا اللہ والی چلے، ساری دنیا ساتھ چل رہی ہے۔ اتنے لوگ حضرت کے پیچھے ہیں، گورنمنٹ میں پیسے دے کر سیکیورٹی کی ضرورت پڑتی ہے۔ یہاں دین کی برکت دیکھو، قدرت سیکیورٹی فراہم کر رہی ہے۔ تو یہ ہے قرآن، یہ ہے اللہ کا کلام، یہ ہے دین اسلام۔ اس کی روشنی سے دور بھاگو گے نقصان ہمارا ہوگا، نقصان ہمارا ہوگا۔ تو لہذا اس ملک کے اندر ہم پہلے یہ طے کر لیں کہ ہم کیا رہیں گے۔ بھاگنے والے بھاگیں گے، ہماری بچیاں، غفلت ہماری بھی ہے، پہلے خاندان چھوڑ کر چلی جاتی تھیں، افسوس کہ ہماری غفلت نے آج ان کو دین چھوڑنے پر مجبور کر دیا ہے، وہ دین چھوڑ کر جا رہی ہیں۔ لیکن یہ افواہوں کو سوشل میڈیا پہ ڈبل ٹربل کر کے پیش کیا جاتا ہے، میڈیا ان کے ہاتھ میں ہے۔ دنیا کے 40% میڈیا کے شیئر ڈسنی ورلڈ کے پاس ہیں، 30% روپرٹ میڈاک کے پاس ہیں، 30% ٹیری ٹیرنس کے پاس ہیں۔ یہ تینوں یہ جو میڈیا ہے تینوں یہود کے ماس موجود ہے۔ اور آپ سمجھتے ہیں کہ جو ہے یہودی ہم سے کیوں دشمنی نبھائیں گے؟ بات بہت اچھی لگتی ہے، ہم سے ان سے کیا دشمنی ہے؟ 2 منٹ کے لیے سوچو صاحب، اگر 3 گلی کا کونسلر اگر الیکشن آئے مد مقابل کو ہرانے میدان میں کود جاتا ہے، اگر وہ ہار گیا جیتے ہوئے سے ایسا انتقام لینے کی پلان کرتا، 4 گلی، 4 نالے، 4 کچرے کے ٹکڑے، اس کے لیے کام کرنے والے کا یہ حال۔ آسمان و زمین کے رب نے یہودیوں سے نبوت چھین لی، دنیا کی امامت چھین لی، چھینتے چھینتے قبلہ بھی بدل دیا،
قبلہ بھی بدل دیا، جنازے میں آخری کیل ٹھونک دی۔ اب اس قوم نے سمجھ لیا کہ دنیا کی امامت ہاتھ سے گئی، قیادت ہاتھ سے گئی، قبلہ ہاتھ سے گیا، تو کیا آپ کو اور مجھے دین پر رکھنے چھوڑ دیں گے؟ ہرگز نہیں۔ بقول مولانا پیر ذوالفقار نقشبندی دامت برکاتہم کے ہر 4 گھنٹے میں ایک فحش فلم اپلوڈ کی جاتی ہے تاکہ مسلمان، ان کے نوجوان اور ان کے بچے فحش کاری میں پڑ جائیں۔ 3,500 کلو براؤن شوگر پکڑی گئی اڈانی کے فورٹ پر۔ کہاں گئی؟ مسلمان محلوں کے اندر عام ہوتے منشیات کے جو کیس ہیں اس کے ذمہ دار یہی لوگ ہیں۔ لہذا میرے بھائی یہ سب اپنی جگہ پر ہے، کچھ بھی ہو مسلمان کا ایک بڑا کمال ہے، زندگی بھر گناہ میں رہتا ہے، کوئی اللہ والا مل جائے، کوئی سجدے میں ایک دن سر ڈال دے، رو دھو کر گڑ گڑا کر اپنے رب کو منا لیتا ہے، اپنے رب کو منا لیتا ہے۔ تو یہ بہت 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 اہم چیز ہے۔ تو آج بھی CNN کو دنیا 10 لاکھ لوگ دیکھتے ہیں۔ CNN دنیا کا سب سے بڑا ٹی وی چینل، 10 لاکھ لوگ دیکھتے ہیں۔ 10 ملین لوگ، معاف کیجئے 10 ملین لوگ دیکھتے ہیں۔ جمعہ کا خطبہ دنیا میں کتنے لوگ سنتے ہیں معلوم؟ 18 ملین سنتے ہیں۔ جمعہ کے خطبے صحیح ہو جائیں تو دین اسلام اور اس مسلمان قوم میں انقلاب آ جائے۔ بدقسمتی سے ہمارے ممبروں پر آج بھی وہی کہانیاں، چوزے نے کلمہ پڑھا، مرغے نے اذان دی، سپلک کود کر کے شہادت دے رہی ہے، وہ فلاں جانور نے یہ کیا۔ ارے صاحب، کیا ان لوگوں کو دیکھ کر نہیں سمجھ میں آتا یہ اللہ کے وہ لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ کے پیغام کو پہنچانے والے ہیں، جن کو گھروں کی روشنی، سڑکوں کے بلب، سورج کی تپش، اس سے کہیں زیادہ وہ ایک ہی چیز سوچتے ہیں، سورج نکلے گا تو ڈوبے گا، بجلی جائے گی تو بلب ختم ہوگا۔ دل کی تاریکی کو روشنی میں بدلنے کا کام یہ لوگ کرتے ہیں جو قبر کی تاریکی میں بھی چمکتا ہے، جو قبر کی تاریکی میں بھی چمکتا ہے۔ تو لہذا جو ہے آج یہ جو جلسہ منعقد کیا گیا تاکہ ازسر-9 اس ادارے میں جان پھونکی جائے، آپ کو جمع کیا گیا ہے۔ اگر یہ ادارہ مر گیا ہوتا، میت کو ہاتھ پکڑ کر کھینچو، پیر پکڑ کر کھینچو، گردن پر پیر رکھو، کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ سب لوگ جمع ہوئے ہیں تو معلوم ہوا کہ جان ابھی باقی ہے، جان ابھی باقی ہے۔ اس کو کھڑا کرنے کا کام کس کا ہے؟ اسی لیے ایک شاعر نے کہا، اٹھانا خود ہی پڑتا ہے تھکا ٹوٹا بدن اپنا، اٹھانا خود ہی پڑتا ہے تھکا ٹوٹا بدن اپنا، کہ جب تک سانس رہتی ہے کوئی کاندھا نہیں دیتا۔ لہذا جو ہے ہم اس قوم کے لیے اور اپنے اداروں کے لیے، اپنے مکاتب کے لیے، اپنے اکابرین کے لیے ہم سب کچھ لٹانے کو تیار ہیں، سب کچھ لٹانے کو تیار ہیں۔ لہذا جو ہے یہ ہمارے لیے سعادت ہوگی اگر ہم یہ کام کر لیں۔ تو ان حالات میں کیا ہو صاحب، بڑی تفصیل سے آپ کو پہلے ہی بتا دیا گیا، 5 نکات کی شکل میں ان 5 کو ملا کر ایک جملے میں بدل دوں۔ مفکر اسلام حضرت مولانا سید ابوالحسن علی ندوی نے فرمایا، ہندوستان کے آسمان پر ہر دن نکلنے والا سورج مسلمانوں کے لیے ایک نئی آفت، ایک نئی مصیبت کا پیغام لے کر آتا ہے۔ اگر اس ملک میں اپنے آپ کو عزت کے ساتھ، وقار کے ساتھ اگر زندہ رکھنا ہے تو پورے ملک کو مکاتب اور مدارس کے جال میں بندو، ہمارا کوئی بچہ اور کوئی بچی اس جال کے باہر نہ جائے۔ یہ کام کرنے کے ہیں اور یہ کام آپ کو اور مجھے بڑی آسانی سے کرنا ہے۔ اور کتنے ادارے میں 40 سال پہلے یہاں تک پہنچنے کے لیے بڑی مشکل ہوتی ہے۔ 40 سال پہلے کا منظر کیا ہوگا ذرا سوچ کر دیکھیے، ذرا سوچ کر دیکھیے۔ ادارے بنتے رہیں گے اور یہ سب کچھ ہوتا رہے گا۔ حضرت کی موجودگی میں نے بڑی جرأت سے اپنی بات کہی ہے، اس لیے نہیں کہ آپ میری تقریر کی داد دیں، اس لیے کہ شاید میرا بزرگ میرے لیے کوئی دعا کا جملہ کہہ دے جو میرے لیے دنیا اور آخرت میں نجات کا ذریعہ بنے۔
تو لہٰذا جو ہے یہ ہمارے اکابرین کی سرپرستی، ان کا طریقہ کار اور ان کی یہ چیزیں، دشمن بڑا چالاک ہے، مسلکوں میں بانٹ کر توڑا، مدرسوں میں بانٹ کر توڑا، جماعتوں میں بانٹ کر توڑا، ہندوستان کی زمین پر کیا کچھ نہیں کیا دشمنوں نے۔ دیوبند جیسے مرکزی مدرسے کو 2 ٹکڑے کیا، مظاہر العلوم کو توڑوایا، جمعیت علماء کے 2 ٹکڑے ہوئے، ان کانٹروورشیل تبلیغی جماعت جن کو سیاست سے تعلق ہی نہیں تھا وہ 2 حصوں میں بٹی۔ آخر آپ اور میں کب دشمن کی چال سمجھیں گے؟ کب ہم اپنے دلوں کو ایک دوسرے کے لیے کھولیں گے؟ کب ہم جسم کو ملا کر کھڑتے ہوئے صفوں میں اپنے دل کو ملانے والے بنیں گے؟ اونچا اٹھیے، آپ کی میری پہچان اسلام ہے، کوئی علاقہ، کوئی جماعت، کوئی تنظیم، کوئی تحریک نہیں ہے۔ آج انسان بحیثیت انسان اور مسلمان بحیثیت مسلمان ہم اپنی پہچان کو بنائیں، ہم اپنی پہچان کو لوگوں کے سامنے رکھیں۔ آج سے 35 سال پہلے مدراس میں جرمن سے ایک جوڑا آیا تھا، میاں بیوی کا، مختلف سوالات ہوئے ان سے دین کے بارے میں۔ ہم نے سوال کیا، غیر مسلموں کے سامنے ہم قرآن رکھیں یا حدیث رکھیں؟ اس نو مسلم نوجوان جوڑے نے کہا، غیر مسلموں کے سامنے نہ قرآن رکھو نہ حدیث رکھو، صرف اپنا اسلامی کردار رکھو، وہ مسلمان ہو جائیں گے۔ لہذا جو ہے ہمارے اکابرین جو چلتے پھرتے دعوت و تبلیغ کا نمونہ تھے، وہ کسی 6 بات پر نہیں، کسی 60 بات پر نہیں، کسی نکات پر نہیں، کسی حدیث کے تسلسل تواتر ضعیف اور قوی کے چکر میں نہیں۔ ہمارے بزرگوں کا اسلامی کردار ہی سب سے بڑی صنعت تھا، آج بھی ہے، آج بھی ہے۔ لہذا شاید بات لمبی ہو رہی ہے، میں اپنی اس بات کو اس شعر پر، ان 2 شعروں پر ختم کرتا ہوں، اور ذمہ داروں کا، خصوصاً ڈائس پر موجود علماء کرام کا تقریر کرنا آسان ہے، تقریر سننا بڑا مشکل ہے۔ جب ایک سے ایک پہاڑ بیٹھے ہوئے ہیں ان کے بیچ، اور میرے لیے سب سے بڑا امتحان حضرت کے پہلو میں بیٹھوں، میں نے زبان آج نہیں لڑکھڑائی تو لگتا ہے کہ حضرت نے کچھ توجہ فرمائی ہے، ورنہ اچھے امتحان میں فیل ہو جاتے ہیں۔ چلیے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اور مجھے یہ موقع دیا، میں ان تمام ذمہ داروں کا مشکور ہوں، حضرت والا کا شکر گزار ہوں کہ آپ کے سامنے لب کشائی کی جرت میں نے کی اور اس کا موقع ملا۔ اگر گستاخانہ کوئی جملے ہوں تو حضرت سے درخواست ہے کہ وہ اس کو جرت رندانہ، شرابی پی کر بھاگتا ہے نا، تو وہ سمجھ کر معاف کر دے، 2 شعر پر میں اپنی بات ختم کروں۔ ہر حال میں اللہ سے ڈرنا سیکھو، ہر حال میں اللہ سے ڈرنا سیکھو، سانچے میں شریعت ہی کے ڈھلنا سیکھو، سانچے میں شریعت ہی کے ڈھلنا سیکھو۔ ہر رخ پہ زمانے کے بدلتے کیوں ہو، ہر رخ پہ زمانے کے بدلتے کیوں ہو، ہمت سے زمانے کو بدلنا سیکھو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔